عصر کی 4 سنتیں جو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں سنتیں غیر موقع ہے، پہلے ان کی فضائل ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں حضور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ امرا صلی قبل العصر اربعا، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعات یہ سنتیں ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سیدہ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عصر کی نماز سے پہلے فرضوں سے پہلے 4 رکعات کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی عصر سے پہلے 4 رکعات ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے اور صحابہ کرام کے مجمع کو، اس مجمع میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی 4 رکعات قبل العصر لم تمسہ النار، جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ تو یہ کتنی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے اور کتنی ہی شور کی ہے، تو اس بندے کے لیے جو بندہ عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے رب تعالیٰ آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا، عذاب جہنم سے بھی محفوظ ہے، قبر کے عذاب سے بھی۔ آخری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت ہمیشہ یہ 4 رکعتیں پابندی کے ساتھ پڑھتی رہے گی حتیٰ کہ زمین پر سے یہاں سے جب چلے گی، یہاں سے جب رخصت ہوگی تو حقیقی ان کی بخشش ہو جائے گی۔ ان 4 سنتوں کو غیر عام نہ سمجھا جائے بلکہ ان کو پڑھنے کی پابندی کی جائے۔ یہ سنت غیر موقع ہی صحیح لیکن پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب سنت غیر موقع پڑھنے کا طریقہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد صدا کے بعد تعوذ تسمیہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ تلاوت کی جائے گی، اس کے بعد رکوع سجود کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جایا جائے گا۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی سورۃ فاتحہ، اس کے بعد سورۃ کی تلاوت کی جائے گی، اس کے بعد رکوع سجود کے بعد تشہد کے لیے بیٹھا جائے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں سے سٹارٹ کر کے رب جانی دعا تک پڑھا جائے۔ اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب بندہ کھڑا ہوگا تو ثنا سے سٹارٹ کرے گا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد تعوذ تسمیہ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت تلاوت کی جائے گی، اس کے بعد رکوع سجود ادا کرنے کے بعد چوتھی رکعت میں جب کھڑا ہو جائے گا تو بسم اللہ سے سٹارٹ کی جائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت تلاوت کی جائے گی، اس کے بعد رکوع سجود ادا کرنے کے بعد پھر آخری تشہد ہوگا التحیات للہ، یہاں سے سٹارٹ کر کے رب جعلی دعا مکمل کر کے سلام پھیر کر یہ 4 رکعت نماز سنت غیر مؤخرہ پڑھی جاتی ہیں، اور اس کو 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 2 رکعت پڑھ کر فرائض ادا کرتے تھے، بعض اوقات 4 رکعت نماز پڑھ کے فرائض ادا کرتے تھے۔ ان کو غیر اہم نہ سمجھا جائے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے جو آپ کے سامنے ابھی میں نے احادیث ذکر کی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔